ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کل رات کو ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، بلکہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ خوشخبریاں ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ذرا سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے بعد دیگر خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کریں گے۔ بڑی امپورٹنٹ خبریں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب ایشیا کپ کا جو گروپ سٹیجز کا میچ تھا، پاکستان کا آخری میچ تھا متحدہ عرب امارات کے خلاف، جو آخری وقت تک کافی ڈاواڈول رہا کہ یہ میچ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی وہ میچ ہو گیا۔ لیکن پاکستانی بیٹسمینوں کی پرفارمنس جو ہے وہ پھر کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ سائم ایوب کی جو بیٹ فارم ہے، بیٹ پیچ ہے، وہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ تیسری دفعہ انہوں نے ہیٹرک سکور کی، 0 کی، اور اس مرتبہ صرف انہوں نے 2 گیندوں کا سامنا کیا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے بہت سپورٹس کو کور کیا ہے، لیکن شاید ہی میں نے کسی بیٹسمین کا اتنا برا فارم دیکھا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا، بیکاز آئی نو سائم ایوب ایک بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، اور آپ نے اس کی پرفارمنس ماضی میں پی ایس ایل کے اندر بھی دیکھی ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، اس سے پہلے جو ویسٹ انڈیز کے خلاف جو پاکستان T20 سیریز کھیل کے ہٹا تھا، اس میں بھی سائم ایوب نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کتنا کو بیٹ پیچ آیا ہے کہ وہ 0 کا جو ہنسا ہے وہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا۔ خیر، پاکستانی بیٹسمینوں نے جناب 146 رن جو ہے وہ سکور کیے، اور اس میں بھی شاہین شاہ افریدی جو نے آخر میں جا کے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے 14 گیندوں کے اوپر جو ہے 29 رنز بنائے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ 146 رنز بنا سکا۔ لیکن اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی اپنا سٹارٹ جو ہے وہ اچھا کیا تھا، لیکن اسے وہ مومنٹم کو کنٹینیو نہیں کر سکے، اور الٹیمیٹلی 41 رن سے جو ہے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا، اور پاکستان جو ہے وہ اب اگلے یعنی کہ ٹاپ 4 کی سٹیج کے اندر جو ہے وہ چلا گیا ہے، جہاں پہ اب اس کا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب بھارت کے حوالے سے جو میچ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ ظاہری بات ہے، جو پہلا میچ تھا اس کے اندر جو تشنگی تھی، جو ہینڈ شیک کنٹروورسی ہوئی، اور اس کے بعد ریفری نے جو کردار ادا کیا، اب اس مرتبہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا رول ادا کرتا ہے، اور کیا پاکستان بھی اس مرتبہ کوئی بائیکاٹ کرتا ہے یا کوئی اپنی طرف سے کوئی سائن آف پروٹیسٹ جو ہے اس میچ کے اندر شو کرتا ہے یا نہیں۔ سو یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن اگر اسپیسیفکلی بیٹنگ کی بات کی جائے، پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کی بات کی جائے، تو فرینکلی اسپیکنگ وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اور اب تو مجھے پاکستان سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ لیکن آپ دعا کیجئے، اللہ کرے پاکستان کی جو فارم ہے وہ بہتر آئے، یہ لڑکے جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کریں، اینڈ یو نیور نو، پاکستان جو ہے وہ سرپرائز دینے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک گروپ سٹیج کا میچ جو ہے وہ بھی باقی ہے، اور وہ ہے بھارت اور عمان کے درمیان۔ اب یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمان آلریڈی آؤٹ ہو چکا ہے، عمان ہیز ناٹ کوالیفائڈ، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمان کے اندر بہت سے پاکستانی پلیئرز ہیں جو وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ تو بھارت اور عمان کے درمیان جب میچ ہوگا تو اس وقت کیا کریں گے یہ انڈینز؟ کیا ان پاکستانی نژاد کھلاڑیوں سے وہ ہاتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ یہ بھی بڑا دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ سو انٹرسٹنگ ٹائمز کمنگ ہیڈ، اور پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہو اور آگے فائنل کے لیے بھی جو ہے وہ کوالیفائی کر سکے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ اس کے ساتھ ساتھ البتہ آئی سی سی کے حوالے سے، آئی سی سی نے الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اینڈی پائیکرافٹ بیسکلی جو میچ ریفری ہے اس کو معافی مانگنی پڑی پاکستان سے۔ پاکستان اپنے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے ڈٹا رہا، اینڈ تک ڈٹا رہا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹیم کے بالکل آخری مومنٹ تک جو ہے، جو اندر کی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آخری مومنٹ تک جو ہے انہوں نے جب پلیئرز کو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جائیں واپس اپنے کمروں میں چلے جائیں، وہ ہوٹل کی لابی میں موجود تھے، تو تب آئی سی سی کو جا کے احساس ہوا کہ پاکستان بلف نہیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ جو سٹیج ہوتی ہے نا، نیگوسیشن ٹیبل کی جو سٹیج ہوتی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سائیڈ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں دوسری سائیڈ بلف کر رہی ہے، وہ اس حد تک نہیں جائے گی۔ تو میرے خیال میں آئی سی سی یہی سمجھتا رہا کہ نہیں یہ میچ موچ نہیں چھوڑ کے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جائیں اپنے کمروں میں جائیں واپس، تو تب جا کے آئی سی سی کو احساس ہوا کہ بھئی یہ تو واقعی نہیں آ رہے، اور میچ جو ہے اس کی وجہ سے 1 گھنٹہ ڈیلے سے سٹارٹ ہوا، اور الٹیمیٹلی خیر پھر معاملہ جو ہے وہ طے پا گئے۔ اس کے علاوہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے بھی جو ہے وہ کل ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ محسن نقوی بھی ساتھ تھے، نجم سیٹھی بھی ساتھ تھے، اور رمیز راجہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اینڈی پائیکرافٹ کی جانب سے معافی مانگنے کے بعد کہا کہ کئی لوگوں نے میچ ریفری کے معاملے میں تعاون کیا، مسلسل اس ایشو کو دیکھتے رہے ہیں، خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے پاکستان کی عزت رکھی۔ مجھے امید ہے آئندہ ہم کرکٹ پر فوکس کریں گے، سیاست پر نہیں۔ ہمارا وقت کرکٹ پر لگنا چاہیے، سیاست پر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم سے امید ہے وہ عمدہ پرفارمنس دکھائے گی۔ قوم کو کہوں گا کہ ٹورنامنٹ کے آخر تک انہیں سپورٹ کریں، اگر کھلاڑیوں کی خامیاں ہوں گی تو ضرور انہیں دور کریں گے۔ ہمارے پاس سلیکٹرز کا پینل ہے جو پرفارمنس کا جائزہ لے گا، میرا وعدہ ہے کہ کہیں کمزوری نظر آئی تو اسے دور کریں گے۔
नजम सेठी साहब ने भी इस मौके पर गुफ्तगू की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ रहा है कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने सियासत की, हमने सियासत नहीं खेली, हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया. पाकिस्तान ने मैच रेफरी की माफ़ी का कहा और वो माफ़ी आ चुकी है. तो इवन फॉर्मर क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरमैन जो थे, वो भी मोहसिन नकवी साहब को जो है इस मामले के अंदर काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया. और दूसरी खबर जो है वो आज के हवाले से खेल के मैदान से ही बड़ी इंपॉर्टेंट है. अरशद नदीम का जो है आज फाइनल होना है और उस फाइनल के उन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया. उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, गेयरिंग अप फॉर द फाइनल टुमारो एट 3:23 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. तकरीबन 3:23 के ऊपर जो है ये फाइनल जेवलिन थ्रो का जो है वहाँ पे शुरू होगा. उसके अंदर जो नीरज हैं वो भी उसके अंदर खेल रहे हैं, जो इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं. अब देखना है कि दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होती है. हर जगह ही पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले जो हैं वो चल रहे हैं. अब आ जाइए उस बड़ी खुशखबरी की तरफ जो कल रात को पाकिस्तान के हवाले से आई है. और वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जनाब दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदा जो है उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं. इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से रवाना हुए थे और उसी वक्त ये आइडिया होना शुरू हो गया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि अभी अभी इनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई थी सरबराह कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कतर में हुई थी. और लेकिन वो आए 1 या 2 दिन उन्होंने क़याम किया और उसके बाद दोबारा जो है वो सऊदी अरब के लिए निकल पड़े. और जैसे ही वो सऊदी अरब की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए थे तो सऊदी F-15s ने जो है उन्हें वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया और उनके साथ साथ जो है जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ है उसके साथ साथ उन्होंने ट्रेवल किया. वहीं से इंडिकेशंस आना शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है. क्योंकि आम तौर पे मतलब मैंने खुद बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो सऊदी अरब जाते देखा है. इमरान खान साहब जाया करते थे, नवाज शरीफ साहब भी जाया करते थे. लेकिन इस मरतबा ये जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड. अब जाहिर बात है उसमें जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है. ये जो दिफाई मुआहदा आपस में हुआ है, दिफाई मुआहदा बेसिकली कहता क्या है? दिफाई मुआहदा ये कहता है कि अब दोनों के ऊपर, इनमें से किसी एक भी मुल्क के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला जो है वो तस्वुर किया जाएगा. अब अगर इसको पाकिस्तान के सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर बात है अभी अभी पाकिस्तान की और इंडिया की जो है वो जंग होकर हटी है. इसका मतलब है कि इंडिया ने आज के बाद अगर कोई शरारत की और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ आके खड़ा होगा. उसके रिसोर्सेज, उसके फाइटर जेट्स, उसके तमाम तर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो पाकिस्तान के डिस्पोजल के ऊपर होंगी. और इसी तरह वाइस वर्सा जो है वो अगर खुदा न खास्ता किसी ने मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा इनके ऊपर खुदा न खास्ता हमला करने की कोशिश की, इजराइल ने अगर कोई इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की या किसी और भी थर्ड पार्टी ने इस किस्म की कोई हरकत की कोशिश की तो हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान को मिली है. अब ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, एक किसी मुल्क के हवाले से एक इंपॉर्टेंस तो उसकी है ही, लेकिन मुसलमानों के लिए आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी है. और मतलब हमारे लिए तो हमारी जाने कुर्बान, हमारी जो वाबस्तगी है इन दोनों शहरों के साथ, बल्कि इस पूरे मुल्क के साथ, हम सोच भी नहीं सकते उसे कि हमें वो जिम्मेदारी मिली है कि आपने मक्का मुकरमा की और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत जो है वो आपने करनी है. और अगर कोई उसे मैली आंख की तरफ देखेगा तो पूरा पाकिस्तान जो है इन दोनों शहरों के लिए, उस मुल्क की हिफाजत के लिए जो वो खड़ा हो जाएगा. और मैं जानता हूँ कि हमारी जो वाबस्तगी है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के कंधों के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, बल्कि एक बाइस इज्जत जो चीज़ मिली है, मेरा नहीं ख्याल कि इसको सोचा जा सकता था. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो तस्वीरें वहाँ से आई सऊदी अरब से, उसके अंदर पर्पल कार्पेट रिसेप्शन जो है वो दिया गया शहबाज शरीफ साहब को. अब आमतौर पे ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो रेड कार्पेट रिसेप्शन होता है, तो ये जो पर्पल कार्पेट रिसेप्शन है ये एक्सट्रीम एंड है, ये सबसे हाईएस्ट कार्पेट रिसेप्शन होता है किसी भी मतलब वजीर प्राइम मिनिस्टर के लिए या डिग्निटरी के लिए. तो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो ये पर्पल कार्पेट रिसेप्शन जो है वो दिया गया. दूसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर मैं पिछले कई महीनों से ये बात कहता आया हूं कि और किसी चीज़ में पाकिस्तान को कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान ने जो कामयाबियां समेटी हैं दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड. मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हो गया, अमेरिका के हवाले से हो गया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई उसके अंदर पाकिस्तान सुरखरू हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना इस बात को कि हाँ जी पाकिस्तान ये जंग जीता है, पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए हैं.
اب انڈیا اس کے بعد جو مرضی پروپیگنڈا کرتا رہے، اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہے، نہیں اتنے نہیں گرے، اتنے گرے تھے، وہ مطلب وہ اتنے جوگے نہیں ہیں کہ وہ بول بھی سکیں، وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر سکیں اور اپنی فرضی کہانیاں جو ہیں وہ گاڑیں. لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے، خاص طور پہ اس جنگ کے حوالے سے پاکستان کا نام روشن ہوا. پاکستان کی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون یہ جو سعودی عرب کے حوالے سے بھی جو کچھ ہوا، یہ اس میں بھی جو آپ نے جنگ جیتی ہے، ظاہری بات ہے سعودیز اگر آپ کے ساتھ کسی چیز کا ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کی ڈیفنس کیپیبلٹی کو دیکھا ہے کہ ہاں یار یہ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے فوجی جوان، ان کے جو لیڈرز ہیں، ملٹری لیڈرز ہیں، وہ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں. اسی لیے ذمہ داری جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی پاکستان کے پاس آئی ہے. ورنہ ظاہری بات ہے اگر ایک ملک اپنا ہی حفاظت نہ کر سکے تو وہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے گا کیوں؟ تو پاکستان کے لیے ایک بڑی باعث عزت بات ہے کہ پاکستان کے پاس یہ چیز آئی. دوسرا، اگر سفارتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اب سیاسی طور پہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کتنی امیدیں لگائی ہوئی تھی. اب وہ ذرا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن آپ یاد کریں، الیکشن سے پہلے جو ہے وہ شہباز گل اور اس قسم کی جتنی آئٹمز وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، منہ پھاڑ پھاڑ کے وہ بول رہے تھے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کریں، اور بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی مطلب وہ رچرڈ گرنیل وغیرہ کو بیٹھ کے شکایتیں لگایا کرتا تھا یہ کہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے، دیکھیں وہ ہو گیا، اینکروں کی، جرنلسٹ کی شکایتیں لگاتا تھا بیٹھ کے. لیکن وہاں پہ بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو حکومت میں آیا تو حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے منہ تکتی رہ گئی کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کے لیے تو پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کیمپیننگ کی. انہوں نے وہاں پہ جو پاکستانی نژاد امریکنز وہاں پہ موجود تھے ان کو کہہ کے یہ کہتے تھے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیجیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیجیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو انہیں عمران خان کو رہا کروا دینا ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی پٹھا پڑ گیا. اس کے بعد مطلب صرف بات یہاں نہیں ہے بلکہ ایون ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، پاکستان نے بھی اس کے اندر جو ہے بڑا ایک اہم رول ادا کیا. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جتنے لونڈے لپاڑے تھے انہوں نے بھرپور اس وقت یہ باتیں کی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ بک گیا ہے، پاکستان نے ایران کے خلاف اپنی ایئر بیسز دے دی ہیں اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے بیٹھ کے پاکستان کی ایئر بیسز کو استعمال کرے گا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب جھوٹ تھا. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ایران کے ابھی جب شہباز شریف صاحب یہاں پہ گئے ہوئے تھے، قطر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ بھی ایرانی صدر کے ساتھ جو ہے ان کی بڑی ایک تفصیل سے ملاقات ہوئی. ایرانی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا، ایرانی آرمی چیف نے جو ہے وہ پاکستانی آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. تو یہاں پہ بھی کامیابیاں آپ نے سمیٹی. اور اس کے بعد اب یہ چوتھی کامیابی جو سعودی عرب کے حوالے سے ہے، وہ میں نے اس سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کا صرف معاملہ نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ اب آپ کی جو سب سے میلی آنکھ ہے جو جس جگہ سے آتی ہے وہ تو اسرائیل ہے. تو یعنی اب سعودی عرب کی اسرائیل کے خلاف بھی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اپنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودیز خود بھی نہیں کر سکتے، ان کی بھی ظاہری بات ہے ایک بڑی تگڑی فورس ہے وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ جو ایسٹس اکٹھے کیے ہیں ڈیفنس کے حوالے سے وہ بڑے تگڑے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس جو ہے پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے اور پاکستان نے جو ہے وہ اپنا ایک بڑا اہم رول اب یہاں پہ ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ سعودی عرب کے حوالے سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سعودی عرب کے حوالے سے اگر آپ عمران خان صاحب کے دور کی آپ بات کریں تو وہاں پہ تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ ایک تو گھڑی کا معاملہ، مجھے تو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ گھڑی جو ہے سانو لے بیٹھی سی اور وہ ایک تحفے کی گھڑی تھی اور اس کو بیچ دیا گیا. اب وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ بھی ظاہری بات ہے سعودی پرنس کی جانب سے آئی تھی، اور وہ گھڑی ٹریول کرتے 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 کہاں تک چلی گئی تھی. اور اٹ واز سو امبیرسنگ فار پاکستان کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا ایک پرانا ساتھی، ہمارا ایک پرانا دوست ہے، اور اس کی طرف سے آنے والا تحفہ جو ہے انہوں بیچ دیا گیا. مطلب ایک وہ دور تھا سعودی عرب کے ساتھ. اس کے بعد اسی دور کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ جناب سعودیز نے جو ہے وہ اپنا جہاز دیا تھا اور پاکستانی ڈیلیگیشن سے جو ہے وہ جہاز واپس لے لیا گیا تھا، یہ بھی خبر آئی تھی. تو ایک وہ دور تھا اور اب ایک یہ دور ہے. ایک وہ دور تھا کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم کو فون تک نہیں کرتا تھا، بات ہی نہیں کرتا تھا. اور آج ایک یہ دور ہے کہ مارکو روبیو جو ہے وہ 15 دن کے اندر 3 دفعہ جو ہے وہ فون کرتا ہے، بات کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور شہباز شریف کی ملاقات بھی جو ہے وہ عنقریب ہونے جا رہی ہے. سفارتی سطح کے اوپر کم از کم پاکستان نے جو اپنی ایک آئسولیشن تھی اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس سارے معاملے کے اندر یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس دن ہوا ہے، یہ غور سے سنیے گا، یہ سب کچھ اس دن ہوا ہے جس دن نریندر مودی کی سالگرہ ہے. کل ایکچولی نریندر مودی کی سالگرہ تھی اور وہاں پہ شاہ رخ خان، عامر خان اور جتنے بالی ووڈ کے ایکٹرز تھے سارے انہوں نے لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ نریندر مودی کو جو ہے وہ مبارکباد دی. ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایکچولی فون کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ نریندر مودی کو سالگرہ مبارک دی. لیکن وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کو سالگرہ والے دن جو ہے وہ اس قسم کا تحفہ ملے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ آپس میں ڈیفنس پیکٹ کر لیں گے. اب یہ ایک وقت تھا کہ یہی انڈیا جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ پینگے بڑھا رہا تھا
اور قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن میرا خیال میں جنگ کے اندر پاکستان نے جو اپنا رول ادا کیا اس کے بعد سے ٹوٹل فارن پالیسی کا شفٹ آیا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ جو ہے وہ اب سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. سو بہت بڑی خوشخبری ہے میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, یہ جو کچھ بھی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا ہے. دوسرا, بھارت کے لیے ایک اور بھی بری خبر ہے, صرف کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی, بلکہ خبر یہ ہے کہ کلدم بلوچ لبریشن آرمی BLA اس کے مجید بریگیڈ کے نائب سربراہ رحمان گل المعروف استاد مرید افغانستان کے صوبے ہلمند میں فائرنگ کے دوران جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے, ظاہری بات ہے ایک دہشت گرد ہیں اور ان کا یہ سیکنڈ ان کمانڈ جو ہے وہ وہاں پہ ہلاک ہوا ہے. اور رپورٹس کے مطابق استاد مرید جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے حملے کے مرکزی منصوبہ ساز تھا اور متعدد بڑی تخریبی کارروائیوں میں یہ ملوث تھا, جن میں چینی شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملے بھی جو ہیں اس کے اندر شامل تھے. رحمان گل BLA کے انتہائی متحرک اور اہم رہنماؤں میں شمار ہوتا تھا اور مجید بریگیڈ کے دوسرے مرکزی کمانڈر کی حیثیت سے یہ سرگرم تھا, اور یہ بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے فائرنگ کے ایک واقعے کے اندر. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس چیئرمین PTI کی برطرفی کے خلاف دائر درخواست کے اوپر جو ہے وہ آج سماعت کرنے جا رہے ہیں. بابر ستار صاحب نے جو ہے ان کو عہدے سے برطرف کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپیل دائر کی تھی اور آج یہ اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی. ذہن میں رکھیے گا کہ چیئرمین PTI جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان ہے, جنہیں یہ عہدہ چھوڑنے کا کہا گیا تھا. انہوں نے پھر اس کے بعد یہ اپیل فائل کی تھی اور اب یہ اپیل جو ہے وہ آج سنی جائے گی. ایک اور بڑی پریشان کن خبر جو ہے وہ آئی ہے کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے. کل انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, انہوں نے کہا جی مائی وائف, اب ان کی وائف جو ہیں وہ مہر بخاری صاحبہ ہیں, آپ جانتے ہیں وہ خود دنیا TV کے اوپر جو ہے پروگرام کرتی ہیں, خود ایک بڑی مشہور اینکر ہیں. انہوں نے کہا مائی وائف وینٹ ٹو دا بینک ٹو آپریٹ ہر اکاؤنٹ ٹوڈے اینڈ شی واز ٹولڈ اٹس فروزن ایز پر FIA آرڈرز. مائی نیم از آن بلاک نو فلائی لسٹ فار منتھس. دس از ابسرڈ. ہیو وی لاسٹ آور سٹیزنشپ رائٹس ان دس کنٹری. وہ میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مہر بخاری صاحبہ ان کی جو بیگم ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بینک گئیں, لیکن وہاں پہ جا کے ان کو پتہ لگا کہ جناب ان کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کر دیا گیا ہے. اب مہر بخاری صاحبہ آلریڈی اپنا پروگرام بھی کر رہی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے یہ کاشف عباسی صاحب کے ساتھ ایک رشتے کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کا بینک اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ فریز کر دیا گیا, وچ از کوائٹ شیمفل. میرا خیال ناٹ جسٹ مہر بخاری صاحب ہے, ایون کاشف عباسی صاحب بھی. کاشف عباسی صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو آف ایئر کر دیا گیا, ان کا پروگرام بند کر دیا گیا. ان کی جگہ جو ہے وہ اشفاق ستی جو ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں ARY کے اوپر, لیکن ظاہری بات ہے کاشف عباسی ایک بہت بڑا نام ہے. سو آئی ایم سرپرائزڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب آپ کاشف عباسی صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ہوا ہے. چلیں آپ نے پروگرام وغیرہ تو بند ہوا, اس میں تو ARY کی مینجمنٹ بھی ظاہری باتیں انوالوڈ ہوگی, لیکن FIA جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ کس چکر میں بند کر رہی ہے, اس میں اس سارے معاملے کا کیا تعلق ہے. اور پھر مہر بخاری صاحبہ تو آلریڈی اپنا پروگرام کر رہی ہیں, شی از آن ایئر, وہ پروگرام کر رہی ہیں اب, تو آن ایئر اینکر کا آپ نے اکاؤنٹ بھی بند کر دیا ہے. سو دس از ریئلی ابسرڈ. یہ اس کا کوئی سر پیر جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ مہر بخاری صاحبہ کے اپنی پرسنل لائف کے اندر ابھی ایک بہت ٹریجک جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی. تو ان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنا ایبسولوٹلی کنڈیمنیبل, اور میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے. دوسری جانب جہاں پہ ایک اینکر کے جو ہے وہ اکاؤنٹس اس طرح بند کر دیے گئے ہیں, وہیں پہ ایک دوسرے اینکر رضوان رضی صاحب, جنہیں پچھلے دنوں کائمہ کمیٹی میں بلایا گیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ غیر مشروط معافی بھی مانگی تھی, لیکن اس کے باوجود قائمہ کمیٹی کے اندر جو ہے ان سے بڑا حد تک ہمیں اس قسم کا جو ہے وہ سلوک کیا گیا. انہوں نے بھی آج ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہمارے YouTube چینل کو سٹ مار دی گئی ہے. ہمیں YouTube انتظامیہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر لگی فائر وال کے ذریعے آپ کے چینل تک ناظرین کی رسائی محدود کر دی گئی ہے. سینٹ کمیٹی نے کوئی تحریری فیصلہ تاحال جاری نہیں کیا تاکہ اس کے خلاف قانون کا سہارا نہ لیا جا سکے. فیشزم PTO آفیشل شاک والے مولوی صاحب چنگی نہیں جے کی تھی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ رضوان رضی کے حق میں ایکچولی بیان دیا. مسلم لیگ نون کے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے رضوان رضی کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا, لیکن اسی رضوان رضی کا YouTube چینل جو ہے یہی حکومت بند بھی کر رہی ہے. اب یا تو ظاہری بات ہے یہ اکاؤنٹ جو یہ YouTube چینل بند کرنے کا اور کھولنے کا اختیار جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, کہ حکومت کے اندر شامل مطلب نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جو ہے اسی رضوان رضی کو سپورٹ کر رہی ہیں, نون لیگ انہیں سپورٹ کر رہی ہے, انہی کی وفاق کے اندر حکومت ہے, اور انہی رضوان رضی کا YouTube چینل جو ہے وہ بند کرنے کے لیے کام سٹارٹ ہو گیا. سو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اکاؤنٹ خود بخود بند ہو رہے ہیں, YouTube چینلز جو ہیں وہ خود بخود بند کیے جا رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ بلاک کیا جا رہا ہے.
اس کے علاوہ جناب پچھلے دنوں ایک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. کراچی کے علاقے قیوم آباد میں بچیوں سے زیادتی اور نازیبا ویڈیوز بنانے والا جو ہے ایک درندہ پکڑا گیا تھا اور شربت فروش تھا یہ. تو اس کے خلاف جو ہے وہ اب ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور اس کے خلاف مقدمات کی تعداد جو ہے وہ اب 7 ہو گئی ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں بچیوں سے زیادتی کے مقدمے میں گرفتار شربت فروش ملزم شبیر تنولی کو 7 مقدمات میں پیش کیا گیا ہے. عدالت نے ریمانڈ میں 3 روز کی اس کی توسیع کی ہے اور پولیس نے زیادتی کا شکار بچوں کو عدالت میں پیش کیا. متاثرہ بچوں نے ملزم کو تھپڑ مار کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی. عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کی ہے. ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ سینکڑوں نابالغ لڑکیوں کو چند 100 روپے دے کر بہلاتا تھا. اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ کمسن بچیوں کو اپنے کمرے میں لاتا تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا اور قیوم آباد کے سی ایریا میں اپنے کمرے میں تقریباً 100 نابالغ لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ اس نے بنایا اور ان سب کی اس نے فلم بندی بھی اس نے کی ہے. تو 7 مقدمات جو ہیں وہ اب اس کے خلاف درج کیے جا چکے ہیں. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.